السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے، اہل کفر و باطل نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں بھی کھڑی کی۔ کتنے ہی انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کی قوموں نے شہید کر ڈالا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ اس کے باوجود کئی بار معجزانہ طور پر کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روب میں آ کر خوف سے کانپ اٹھتے۔ امام حافظ ابن کثیر کی مبارکہ آراء اور مستند تاریخ و سیرت کی کتاب ہے۔ اس طرح ابن حشام کی سیرت نبوی پر معروف زمانہ کتاب سیرت ابن حشام کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ دونوں عظیم مورخوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا ہی معجزہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کے راوی ابن اسحاق ہیں، جن سے ان مورخین نے اسے نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ دشمن خدا ابو جہل بن ہشام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی نے بیان کیا، اور یہ بہت اچھے حافظے والے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا، آراش کی بستی میں ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ آراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن حشام نے میرا حق مار لیا ہے۔ کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سبھی منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوچی تو انہوں نے آراشی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو؟ وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے۔ دراصل قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ آراشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن حشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں ان لوگوں سے۔ میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے، تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، بس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو اپنے میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر کیا تماشا بنتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر جا پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کر دو۔ ابو جہل نے کہا، اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور آراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دیے۔ آراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا
اور ان سے کہا اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا کی قسم وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا ہے۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس سے انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا۔ خدا کی قسم جو ہی محمد بن عبداللہ نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد بن عبداللہ نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کر دو، تو اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم تو نے جو حرکت کی اس کی تو ہمیں توقع ہی نہیں تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا تمہاری بربادی ہو جائے۔ خدا کی قسم جو ہی محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ معلق ہے۔ اس اونٹ جیسے کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل خلق عبادت کی خدمت کی بہترین مثال اور اس کے ساتھ اخلاص و جرت کے اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ نبوت سے قبل بھی مظلوموں اور بے کسوں کے سرپرست اور والی تھے، جبکہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کا یہ عمل جاری رہا۔ آپ نے ہمیشہ اس حوالے سے بہترین کردار ادا کیا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خواتین امت کی سردار ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان خانگی اموار کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی، اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیرون خانہ کے فرائض انجام لائیں گے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھی، اور امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت فرماتے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔
جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 29 سال تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی حیات تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے ایک دن پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا۔ جب تشریف لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں باتیں کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیدہ ہوئی، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ جب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تو عرض کرنے لگی کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تمانچہ مارا، یعنی ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک زوردار تھپڑ مارا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت روئی اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچی۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہے، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس بدکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی، اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی اور آپ چھوٹی سی تھی۔ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائی اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا، اوے ابو جہل، شرم کر، تم جھوٹا ہے، اللہ تعالی نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل جو کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا، اور آج ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اسے اتنا سنا دیا کہ اس کا مذاق اس کے دوستوں میں بننے لگا۔ ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی تھی۔ اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی اور روتی ہوئی اپنے گھر دوڑی چلی آئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچتے ہی جیسے آپ کی نظر اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، آپ دوڑتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روتا دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے
آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے میری پیاری بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی کئی دن فاقے کیے، لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے۔ لیکن بیٹی بتا تو صحیح، آج تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان، میں راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دے دیا، پھر ابا جان میرے گال پر اس نے زوردار تھپڑ مارا۔ ناظرین، آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کیا گیا، لیکن آپ کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا، اور نہ ہی آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا غصہ، اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا، فاطمہ ابو سفیان کے گھر جانا اور ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا۔ خدا کی قسم، اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی، ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لایا تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں رچتے تھا۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی سی بچی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کے گھر روتی ہوئی پہنچتی ہیں، ابو سفیان نے جیسے ہی آپ کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے ابھی کچھ پوچھا نہیں تھا، اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اس سے پہلے اس کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی، اور آپ نے ننھی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گود میں اٹھا لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے روتے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے ان کے گال پر تھپڑ مارا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سنتے ہی ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی گود میں لیے ہوئے ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیا، اور جیسے ہی اس کے گھر پر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں اور ان کی گود میں نبی کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے۔
ابو جہل کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ اس سے پہلے کچھ بول پاتا کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل تجھے شرم نہ آئی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے۔ ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھا اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح سے کانپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا۔ ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہا تھا، مانا کہ ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی کو تھپڑ مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں، چل معافی مانگ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی گود میں ہوتی ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹی اس نے تیرے گال پر تھپڑ مارا تھا تو تو بھی اس کے گال پر تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، نہیں، ہمارے والد محترم نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ جاتا ہے اور ابو جہل کو غصے سے کہتا ہے، ذرا دیکھ اس بچی کی طرف، سیکھ کچھ اس بچی سے، یہ چاہتی تو دل بھر کر تجھے مار سکتی تھی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ۔ اے ظالم، تیرا تھپڑ کھانے کے بعد بھی یہ تجھے معاف کر رہی ہے۔ پھر ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2-4 تھپڑ ابو جہل کے منہ پر لگوا دیتا ہے، کیونکہ فاطمہ بچی ہی تو تھی ابو سفیان کی۔ ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے، جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتا ہے اور پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ بتا تو صحیح کہ تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا، اور پورا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سناتی ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جھولی اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہو جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اس وقت تک ابو سفیان کو موت نہ دینا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 10 بڑے جانی دشمنوں میں ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔